الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی انکل السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے سننے والوں کے لیے ہم بتا دیں کہ ہم حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ ان کی کتاب لکھی ہوئی کتاب، یہ 1971 میں لکھی ہوئی کتاب ہے، انوار التنزیل، قرآن کی ہدایت، قرآن میں جو موجود احکامات ہیں ان کے اوپر انہیں آسان کر کے عام آدمی کے لیے حضرت جی نے یہ کتاب لکھی تھی، اور یہ ہم پورے ترجمے کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں حضرت آفتاب اقبال احمد ان کے ساتھ میں۔ جی انکل آپ بسم اللہ کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جی خلاصہ قرآن پاک کی آیات سورتوں کا، خاص طور پر رمضان المبارک میں جو منزل بمنزل صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے اندر احکامات الہیہ کو مختصر کر کے یہ منزل بمنزل لکھا گیا، تاکہ لوگوں کو اگر یہ اس ایک دن کی تراویح کی منزل کا جو خلاصہ ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کم از کم یہ تو پتہ چل جائے کہ جو آج تلاوت کی منزل ہے اس میں ہمارے لیے احکامات الہیہ کیا تھے۔ تو آج منزل 6 ہے یہ، اور یہ سورہ انعام ابتدا سے لے کر آخر تک، ختم سورت تک کا خلاصہ احکامات ہے۔ لکھا جی اس سورت کا مرکزی مضمون توحید اور رسالت کا بیان ہے۔ فرمایا نور و ظلمت کے الگ الگ دو خالق نہیں، بلکہ سب کا خالق ایک ہی ہے، اور اس نے یہ کائنات پیدا کی، اس کائنات کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ ہر چیز کی زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، ہر شخص کا نفع اور نقصان اسی کے اختیار میں ہے۔ تمہارے فائدے کے لیے نباتات، حیوانات، جمادات اسی نے پیدا کیے، اور اسی لیے عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق کائنات کی ہر چیز سے کام لے کر اللہ کی عبادت کیے چلے جاؤ۔ خیال رکھنا تم سب کو ایک روز اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سوچو کہ انسان پیدا ہونے میں اس کا محتاج ہے، زندہ رہنے میں اس کا محتاج ہے، زندگی کے بعد جزا اور سزا کے لیے صرف اسی کا فیصلہ اٹل ہے، تو پھر اس خدا کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے پھرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ دیکھو اس نے صرف تمہاری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام ہی نہیں کیا، بلکہ تمہاری روحانی اور اخلاقی ہدایت کا سامان بھی کیا۔ وہ انبیاء بھیجتا رہا، ان کے ذریعے کتابوں کی صورت میں ہدایات بھی بھیجتا رہا۔ عقل مند لوگ تو اپنے ان محسنوں کی قدر کرتے رہے اور ان کتابوں سے رہنمائی لیتے رہے، مگر نادان لوگوں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی۔ آج بھی اللہ نے جو آخری نبی بھیجا اور آخری کتاب ہدایت یعنی قرآن نازل کیا، تو نادان کہنے لگے نمبر 1 لکھی لکھائی کتاب آسمان سے کیوں نہ اتری، نمبر 2 ایک انسان بھی بلا خدا کا رسول ہو سکتا ہے، نمبر 3 کوئی فرشتہ آتا اعلان کرتا خدا نے یہ رسول بھیجا ہے، کتاب نمبر 4 کتاب کی تعلیم عجیب ہے کہ تمہیں مر کے بھی جی اٹھنا ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ بلا کوئی مر کے بھی زندہ ہوا ہے، یہ سب باتیں دراصل کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ قرآن کی دعوت تو حق ہے، مگر اس دعوت کو قبول کرنے میں 3 قسم کی رکاوٹیں ہیں جو یہ لوگ خود کھڑی کرتے ہیں۔ حجاب طبع یعنی آوارہ مزاج لوگوں کا طبیعت ان پابندیوں کو قبول کرنے سے گھبراتی ہے،
مگر سوچو ہر تعمیری کام کے لیے کچھ پابندیاں قبول کرنا ہی پڑتی ہیں۔ ہاں پاگل اور دیوانے نے کسی پابندی سے آشنا نہیں ہوتے۔ نمبر 2، حجاب رسم و رواج کو چھوڑنا انسان مشکل سے قبول کرتا ہے، اور قرآن تو تمام بری اور غیر انسانی رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ حجاب سوء معرفت، انسان اپنی عقل پر اعتماد کرے، عقل کہے کہ دین غلط ہے تو انسان اس غلط دین کو قبول کر لے۔ عقل ناقص کی بجائے وحی الہی پر اعتماد ہو تو قرآن کی تعلیم اور دعوت قبول کرے۔ بہرحال نبی کا کام تو دعوت دیتے رہنا ہے، رکاوٹیں خواہ ہزاروں ہی ہوں۔ پہلے بھی لوگ انکار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا رہا۔ جب انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، عیاشیوں میں مگن رہے، تو اچانک عذاب الہی آیا اور وہ لوگ نیست و نابود ہو گئے۔ ان کی اولاد، ان کی حکومت، ان کی جمعیت، کوئی چیز بھی انہیں خدا کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارا پیغام پہنچاتے رہیں۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ آپ کے پاس آئیں، خواہ وہ دنیوی اعتبار سے کم درجے کے ہوں، انہیں اپنے پاس سے دور نہ کیجیے، اور جو دنیا پرست دولت پر ناز کرتے ہوئے آپ سے دور رہتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ کم حیثیت اور غریب لوگ جو مخلص ہیں، آپ کی صحبت اور قرآن کی تعلیم کی برکت سے معزز اور صاحب وجاہت بن جائیں گے۔ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا معجزہ دکھائیں جس سے ہماری تسلی ہو جائے، پھر آپ کی دعوت پر ایمان لے آئیں گے۔ مگر یہ محض بہانہ ہے۔ اگر ہم فرشتے بھی بھیج دیں اور ان لوگوں کو مردوں سے باتیں بھی کرا دیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ خواہشات کے بندے ہیں، انہیں دین حق کی قدر نہیں۔ حالانکہ دین حق کی تعلیمات تو بڑی سادہ اور نہایت مفید ہے۔ مثلا اللہ کے حقوق ادا کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، مخلوق کے حقوق ادا کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، تنگ دستی یا معیار زندگی کے گر جانے کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ رزق اس کے ذمہ ہے جس نے پیدا کیا، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور ہر معاملہ میں عدل و انصاف سے کام لو۔ جی، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ہر معاملہ میں عدل و انصاف سے کام لو، عہد کی پابندی کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ اپنے سامنے رکھو۔ دیکھو کیسی عمدہ، سادہ اور مفید تعلیم ہے۔ بس سیدھی راہ یہی ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑو اور وہ کام کرو جن سے اللہ راضی ہو، اپنا منصب پہچانو اور اللہ کے بندے بن جاؤ۔ وہ سب کو ہے تسلیم کہ معبود وہی ہے، کم ہے جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے۔ تو یہ یہاں تک خلاصہ تھا ان آیات اس سورہ انعام کی تلخیص کا، کہ اس کا خلاصہ سارا سورہ انعام کا یہی احکامات تھے جو عام تھے۔ اب آگے منزل 7 ہے، جس میں سورہ اعراف اور ابتدا سے لے کر اس سورت کی انتہا تک کے جو احکامات ہیں ان کا خلاصہ لکھا گیا ہے۔ اس سورت کا موضوع بنی نوع انسان کو قرآن کی طرف دعوت دینا ہے۔ فرمایا یہ کتاب ہم نے نازل کی تاکہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور انہیں ہماری نافرمانی اور ہمارے عذاب سے ڈرائے۔
ہم نے تمہارے جد امجد کو مٹی سے بنایا، اس کو تمام مخلوق پر فضیلت عطا کی، اور اس نے اس کی فضیلت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے اسے دھتکار دیا۔ شیطان نے، میں اسے دوبارہ ذرا پڑھ دیتا ہوں، ہم نے تمہارے جد امجد کو مٹی سے بنایا، اس کو تمام مخلوق پر فضیلت عطا کی، اور شیطان نے اس کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے اسے دھتکار دیا۔ اس نے مہلت مانگی کہ میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا، ہم نے اسے مہلت دے دی اور آدم علیہ السلام کو خبردار کر دیا کہ اس دشمن سے بچتے رہنا۔ پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، مگر آدم علیہ السلام نے قصور کا اعتراف کیا، معافی مانگی، ہم نے اسے معاف کر دیا اور کرۂ ارض پر اسے اپنا نائب بنا کر بسایا، اسے ہدایت کی کہ اپنی اولاد کو شیطان سے بچنے کی تاکید کرے، اور تسلی دی کہ تمہاری اولاد کی ہدایت کے لیے ہم انبیاء بھیجتے رہیں گے۔ دیکھو ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری جسمانی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام کیا، تمہارے آرام اور زینت کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائیں، تمہیں اجازت دی کہ ہماری ہدایت کے مطابق ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، ہاں شرک اور نافرمانی سے بچنا۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ یہ زندگی محض کھیل تماشا نہیں، بڑی ذمہ داری ہے، ہم تمہارے اعمال کا حساب لیں گے اور فرما برداروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا دیں گے، اس لیے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ فائدہ اٹھانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے بندے بن کر رہو اور بندوں کے خدا بن کر رہنے کی حماقت نہ کرنا۔ ہم نے اولاد آدم علیہ السلام کی ہدایت کے لیے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بھیجا، اس کی قوم کے لیڈر اس کا مذاق اڑانے لگے، ہم نے ایک عظیم سیلاب کے ذریعے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم کے سردار اقتدار کے نشے میں حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے، ہم نے ایک تند و تیز آندھی سے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ پھر ہمارے نبی صالح آئے، پھر شعیب علیہ السلام آئے، سرداران قوم ان کی مخالفت میں پیش رہے اور ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون خدائی کے نشے میں مست تھا، سرداران قوم نے کہا یہ شخص اقتدار کا بھوکا ہے، جادوگر ہے اور جادو کے زور سے فرعون کی حکومت کا تختہ اٹھانا چاہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا، اسی دریا سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو پار اتارا، مگر بنی اسرائیل نے بھی اپنے موسم سے وفا نہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، انہیں تنگ کیا، حتیٰ کہ بالکل اکڑ گئے اور وہ بھی ہمارے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان قوموں کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے توحید کا انکار کیا، انبیاء کی مخالفت کی، ان کو ایذائیں دی اور اللہ کے باغیوں کے سپرد اللہ کے باغیوں کے پیرو وفادار اور اطاعت شار بن کر رضا رہنا پسند کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے خبردار رہنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل کو قرآن کی دعوت دیں، یہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا تھا، انہیں کتاب تورات دی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی کتاب کی ہدایت لے کر آئے تھے، اس لیے نبی کا آنا اور کتاب لانا اور ان کے لیے ایک جانی پہچانی حقیقت ہے، مگر یہ توقع نہ رکھیں کہ سارے اہل کتاب آپ کو دعوت پر ایمان
سارے اہل کتاب آپ کی دعوت پر ایمان لائیں گے، یہ قوم اپنے انبیاء کے ساتھ ہمیشہ بے وفائی اور بد عہدی کرتی رہی، ان کو ستایا، شکوہ کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، ان کے قتل کے درپے رہے، مگر اس کے باوجود آپ کا کام تو دعوت دینا ہے۔ جو لوگ آپ کی دعوت پر کان نہ دھریں، توحید کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی میں غرق رہے، وہ تو حیوانوں سے بدتر ہے۔ حیوان اپنا فرض تو ادا کرتے ہیں، مفید اور مضر میں تمیز۔ جو لوگ آپ کی دعوت پر کان نہ دھریں، توحید کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی میں غرق رہیں، وہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ حیوان اپنا فرض تو ادا کرتے ہیں، مفید اور مضر میں تمیز بھی کسی حد تک کرتے ہیں، مگر جو انسان ہو کر بھلے برے میں تمیز نہ کرے وہ انسان نہیں۔ اہل کتاب کی اس طویل غفلت اور بدعنوانیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت کی باز پرس کے قائل ہی نہیں رہے، بلکہ ان کی شوخی کا عالم یہ ہے کہ جب آپ قیامت کی باز پرس کا تذکیہ کرتے ہیں تو یہ لوگ عذرائے طنز یہ پوچھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ طنزیہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ آپ کا کام قیامت تاریخ بتانا نہیں بلکہ ہدایت اور کامیابی کی راہ دکھانا ہے۔ شرک واقعی انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے، اور شرک تو ہے ہی نری حماقت۔ بھلا جو خود محتاج ہو وہ دوسروں کو کیا سنوارے گا؟ اے نبی، اے بنی نو انسان، شرک سے توبہ کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، قرآن پڑھو، سنو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، اللہ کی یاد سے کسی وقت غافل نہ رہو، تکبر سے بچو، اسی میں تمہاری بھلائی اور کامیابی ہے۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ اب منزل 8 ہے جی، اس سے آگے اس منزل 8ویں منزل میں سورہ انفال تا سورہ توبہ ہے جی۔ اس سورت کا، یہ سورہ انفال کا جو مرکزی مضمون یہ ہے کہ تبلیغ دین اور اشاعت حق کی راہ میں مشکلات پیش آنا یقینی امر ہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ باطل اپنی ساری قوت جمع کر کے حق کو مٹانے کے لیے میدان میں آ جائے۔ اس صورت میں مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے کہ پوری جرت سے باطل کا مقابلے میں ڈٹ جائے۔ البتہ غزوہ بدر کے واقعات، ابتدا غزوہ بدر کے واقعات سے ہوتی ہے، یہ پہلا تصادم ہے جو باقاعدہ جنگ کی صورت میں حق اور باطل کے درمیان ہوا۔ اس جنگ میں مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق صحابہ میں اختلاف رائے ہوا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ دیکھو، بدر میں فتح تمہاری بہادری سے نہیں ہوئی، تمہاری تعداد کم تھی، رسد کا معقول انتظام نہ تھا، سامان جنگ برائے نام تھا، اس لیے یہ فتح تو محض اللہ کی مدد سے ہوئی۔ اس لیے یہ مال اللہ اور رسول کا ہے، وہ جیسے چاہیں تقسیم کریں، تمہارا کام اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور آپس میں صلح سے رہنا ہے۔ اب فریضہ جہاد کے آداب سیکھ لو جو مندرجہ ذیل ہے جی۔ نمبر 1، دشمن کے مقابلے میں استقامت دکھانا، میدان نہ چھوڑنا۔ نمبر 2، عین حالت جنگ میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ نمبر 3، فرض کی ادائیگی میں خیانت نہ کرنا، ورنہ تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں۔ اس خطرہ سے آگاہ رہنا کہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو
خیانت پر آمادہ کرتی ہے۔ نمبر 4 تقوی کی روش نہ چھوڑنا۔ نمبر 5 دینی جنگ کی غرض یہ ہے کہ حق غالب ہو اور باطل میں اتنی طاقت نہ رہے کہ حق کا راستہ روک سکے۔ نمبر 6 مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ یہ ہے کہ 1/5 یعنی 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہو اور 4/5 مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، یعنی 5 میں سے 4 حصے جو ہیں وہ باقی جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم اور 1 حصہ یعنی 5واں حصہ بیت المال میں جمع۔ نمبر 7 میدان جنگ میں بھی ذکر الہی سے غافل نہ رہنا، آپس میں نہ جھگڑنا، ڈسپلن کا خیال رکھنا ورنہ تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 9 تکبر نہ کرنا۔ نمبر 10 منافقوں سے ہوشیار رہنا۔ نمبر 11 کفار سے جو معاہدہ کرنے کے بعد بدعہدی کریں ان سے کوئی روح رعایت نہ کرنا۔ نمبر 12 جنگ کے لیے تیاری کرنے میں غفلت نہ برتنا، آلات اور اسلحہ جمع کرتے رہنا اور جنگی تربیت میں کمی نہ رہنے دینا۔ نمبر 13 جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے رہنا اور یاد رکھنا جہاد کرنا ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر خوشی سے جان کی بازی لگا دے اس سے زیادہ وفادار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجاہدین فی سبیل اللہ کے بڑے درجے ہیں۔ تو یہ سارے یہ خلاصہ ہے سورہ انفال کا، اور سورہ انفال کے تمام احکامات انہی 13 احکامات کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد آگے سورہ توبہ آتی ہے جی، تو اس کا مرکزی مضمون باطل کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ ہے۔ فتح مکہ کے تقریباً 1 سال بعد حج کے موقع پر اعلان کیا گیا کہ فتح مکہ کے تقریباً 1 سال کے بعد حج کے موقع پر اعلان کیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد کسی مشرک کو مرکز اسلام میں رہنے کی اجازت نہ ہو۔ بتایا کہ اے مسلمانوں، مشرکین کے ساتھ تمہاری دوستی نبھ ہی نہیں سکتی، تم خدا پرست وہ خواہشات کے بندے نبھا کیسے ہو؟ ان سے دوستی کی تدبیر سوچنے کے بجائے تمہارا کام دشمنان خدا سے جہاد کرنا ہے۔ کوئی خونی رشتہ یا کوئی دنوی طلب تمہارے جہاد سے روکنے سے خونی رشتہ یا کوئی دنوی طلب تمہیں جہاد سے روکنے نہ پائے۔ اگر تمہیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنے رشتہ دار اور تعلقات عزیز ہونے لگیں تو عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مشرکین عرب کے علاوہ یہود و نصارہ بھی اللہ اسلام کو مٹانے کے لیے اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے رشتہ دار اور تعلقات عزیز ہونے لگیں تو عذاب الہی کے تیار ہو جانا۔ مشرکین عرب کے علاوہ یہود و نصارہ بھی اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں۔ یہ لوگ جب اپنے دین کی پابندیاں قبول کرنے سے بھاگتے ہیں تو بھلا اسلام کے احکامات انہیں کیسے پسند ہیں؟ یہ لوگ توحید چھوڑ بیٹھے ہیں، عوام تو درکنار ان کے علماء اور مشائخ بھی دین کو چھوڑ کر دنیا جمع کرنے میں متحد ہو گئے ہیں، بلکہ مال جمع کرنا ہی ان کا مقصد زندگی بن چکا ہے۔ حلال اور حرام کی حلال اور حرام کی تمیز کرنا ان کے لیے ایک بوجھ ہے۔ مسلمانوں،
تم بھی دنیا پرست علماء اور ریاکار مشائخ سے ہوشیار رہنا۔ پھر غزوہ تبوک کا ذکر ہوا۔ وقت بڑا نازک تھا، مہم بڑی اہم تھی، اس لیے اس مہم میں شریک ہونا بڑا امتحان تھا۔ چنانچہ جو اس مہم میں شامل نہ ہوئے واپسی پر طرح طرح کے بہانے پیش کرنے لگے۔ البتہ چند سچے مسلمانوں سے سستی ہو گئی، شریک نہ ہوئے، مگر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ کی، اللہ نے انہیں معافی دے دی۔ مگر منافقوں کے متعلق اللہ نے اپنے نبی کو یہ واضح ہدایت دے دی کہ آئندہ ان لوگوں کو کسی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ آپ نے نہ ان کے لیے دعا کی، نہ ان کے نہ آپ ان کے لیے دعا کریں، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ جہاد سے جی چرانے والوں کی یہی سزا ہے۔ اے مسلمان، تمہارے دل میں کہیں یہ خیال نہ آنے پائے کہ عادی منافق راندہ درگاہ ہیں، نبی کی دعاؤں سے محروم ہیں، مگر ان کے ہاں دولت کی ریل پیل ہے۔ یاد رکھو یہی مال کی محبت انسان کو دین سے بیزار اور اللہ سے دور کرتی ہے۔ پھر سوچو کہ یہ ان کے لیے نعمت ہے یا وبال۔ اسی محبت کی وجہ سے جہاد سے جی چرایا اور اللہ کے قرب کے مستحق ہوئے۔ پاس جن لوگوں کو اللہ کی رضا کے مقابلے میں اپنا جان و مال کا زیادہ عزیز ہے، بھلا وہ تمہاری قوت میں کیا اضافہ کرے اور ان سے کون سا مار کا سر ہوگا۔ جو دیکھی ہسٹری اس بات کا کامل یقین آیا، جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا۔ پھر منافقین کی قسمیں بیان۔ نمبر 1، اعتقادی منافق۔ ان کی سازش اور تدبیر یہ ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑے، اسلام کی ترقی رکے، بلکہ اسلام ختم ہو جائے۔ انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی اور اس تقدس کا رنگ دیا۔ انہوں نے ایک مسجد علیحدہ بنائی، عبادت کے بہانے سب ہم خیال یہاں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سکیمیں بنائیں گے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی اور ہدایت کی کہ آپ اس مسجد میں ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ وہ مسجد گرا دی گئی۔ دینداری کے روپ میں دین کے خلاف سازشیں کرنا ان منافقوں کا سکہ بند ہتھیار ہے۔ عادی منافق یہ تھوڑ دلے اور بزدل ہیں۔ ان کا عقیدہ تو صحیح ہے، مگر غفلت یا کسی بیرونی اثر کے تحت اسلام کے احکام، بالخصوص جہاد کے احکام کی تعمیل نہیں کر پائے۔ قابل اصلاح ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ جو منافق تو نہیں، تیسری قسم ہے جو منافق تو نہیں مگر ان سے اتفاقاً لغزش ہو گئی اور غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوا، چنانچہ 50 دن کے بعد ان کو معافی مل گئی۔ پہلی قسم بہت خطرناک ہے، پہلی قسم بہت خطرناک ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ پھر مثالی مسلمانوں کے اوصاف بتائے۔ ابتدائے اسلام میں جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان بے گھر مہاجرین کو اپنے ہاں بسایا، یہ سب اللہ کے پسندیدہ افراد ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اپنے مال اور جان کی قربانی دی، وہ بھی اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ ہیں۔ پھر بعد میں آنے والوں میں جو ان کی روش پر چلے، وہ بھی اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر عمومی تلقین فرمائی کہ دیکھو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کیا۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ تم میں سے کسی فرد پر ذرا سی مصیبت آئے تو نبی کا دل دکھتا ہے اور ہر طرح تمہاری بہتری کی فکر میں رہتے ہیں۔ ایسے شفیق محسن کا کہا نہ مانو گے تو اس سے بڑھ کر بدبختی اور معلومی کیا ہو سکتی ہے۔ آگے سورہ یونس، یہاں تک
سورہ توبہ کے احکامات تھے، اب سورہ یونس کے احکامات۔ اس سورت کا موضوع دعوت الی القرآن ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے، اس پر عمل کرے گا جو اس پر عمل کرے گا حکمت کی دولت پائے گا اور صحیح معنوں میں عقل مند ہوگا۔ جو لوگ اس کتاب ہدایت کی تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کے قائل نہیں، اور اسلام کی دعوت پر طرح طرح کے الزام کرتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، ایک انسان بھی بھلا نبی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ایک انسان ایک ان دیکھے خدا سے پیغام اور ہدایات حاصل کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نمبر 3، معاذ اللہ یہ نبی تو جادوگر ہے۔ نمبر 4، کوئی اور قرآن سناؤ ہمارے موافق ہو، یہ تو سارے کا سارا ہمارے مخالف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نبی کی اپنی تصنیف ہے، اس لیے جب چاہیں بدل سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر یہ قرآن میری تصنیف ہے تو تم بھی اہل زمان ہو، تمہیں اپنی فساد اور بلاغت پر ناز ہے، تم بھی ایک ایسا قرآن یا کم از کم ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مسلسل اور بے معنی انکار کی پرواہ نہ کریں۔ پہلے بھی نادانوں نے انبیاء کے ساتھ یہی سلوک کیا، مگر انبیاء دعوت دیتے ہی رہے، آپ بھی برابر دعوت دیتے رہے، اور اس بات سے بے نیاز ہو جائیں کہ کون مانتا ہے اور کون مخالف کرتا ہے۔ مخالفین کا حال یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہی بدتمیزیاں کرنے لگتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ اگر تم قرآن کی مخالفت نہیں چھوڑو گے تو کان کھول کے سن لو، میں دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن پہنچانے، قرآن کا مطلب سمجھانے اور اس کی تعلیمات پھیلانے میں کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ اس حق کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی مجھے پہنچتا ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ تو یہاں تک یہ اس سورت کے بھی سورہ یونس کے احکامات بھی اختتام کو پہنچے۔ اس چیپٹر کو اسی حد تک چھوڑتے ہیں، اگلی پھر سورہ ہود اور سورہ یوسف کے احکامات اگلے چیپٹر میں اس کو ریکارڈ کر دیں گے۔ جی انکل، یہاں پہ اس کو